بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15ویں پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ذکر ہے، تو پھر وہ 16ویں پارے میں جا کر مکمل ہوتا ہے۔ دراصل موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے علم زیادہ کس کے پاس ہے؟ اب وہ اللہ کے نبی تھے، وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے بڑھ کر کس کے پاس علم ہوگا؟ کہنے لگے میرے پاس۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، فرمایا کہ جا فلاں جگہ ایک میرا بندہ ہے، دو سمندروں کے وسط میں، جہاں دو سمندر اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں جا کر میرے بندے کو ملو، وہ تیرے سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ خیر، حضرت موسیٰ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ اس طرف چل پڑے، اور یہ شاگرد جو ہیں یہ یوشع بن نون تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے قائم مقام یعنی ان کی نیابت انہوں نے کی تھی۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ جب یہ جا کر انہیں ملے تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی بتا دی کہ تم مچھلی اپنے ساتھ رکھنا، اور جہاں مچھلی نکل کر زندہ ہو کر وہ سمندر میں چلی جائے تو سمجھنا کہ وہیں پر ہی وہ ہمارا بندہ ہے۔ انہوں نے مچھلی رکھ لی اور یہ چل پڑے، اور ایک جگہ سستانے کے لیے ٹھہرے، اور مچھلی جو تھی وہ حضرت موسیٰ لیٹے ہوئے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا، اور مچھلی جو تھی وہ نکل کر سمندر میں سرنگ بنا کر چلی گئی۔ تو انہوں نے دیکھا، یوشع بن نون نے، لیکن ان کو بتانا یاد نہ رہا، پھر نکل پڑے، چل پڑے۔ پھر آگے جا کر جب تھک گئے، بعض روایات میں آتا ہے اگلے دن، یعنی جب وہ تھک گئے تو کہنے لگے کہ نکالو مچھلی کھائیں، اب بھوک لگی ہے۔ تو ان کو یاد آ گیا کہ وہ تو نکل کر سمندر میں چلی گئی تھی۔ تو انہوں نے بتایا، کہتے او ہو، وہیں تو ہم نے جانا تھا۔ تو یہ پھر واپس اسی راستے میں قدموں کے نشان کے ذریعے اسی راستے سے واپس اس جگہ پہنچے، اور وہاں حضرت خضر علیہ السلام، یعنی یہ روایات میں آتا ہے یہ حضرت خضر تھے، ان سے ملے اور ان کو یہ کہنے لگے کہ مجھے اپنا علم سکھائیے جو آپ کے پاس ہے۔ وہ کہنے لگے تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ کہنے لگے نہیں، میں انشاءاللہ صبر کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ لیں اور مجھے اپنا علم سکھائیں۔ تو یہ چل پڑے۔ پھر یہ ہوا کہ ایک کشتی میں بیٹھے تو انہوں نے کشتی کا ایک پھٹا اکھیڑ دیا، سوراخ کر دیا۔ تو یہ کہنے لگے تمہیں سب کو ڈبونا ہے، تمہیں یہ کیا کام کیا تم نے؟ تو یہ تو غلط کام کیا۔ تو کہنے میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ وہ کہتے اچھا جی، آئندہ میں خیال رکھوں گا۔ پھر یہ نکل پڑے، پھر دیکھا کہ ایک بچہ تھا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، حضرت خضر نے۔ تو کہنے لگے ہیں پاک نفس کو، چھوٹا بچہ، معصوم بچہ، آپ نے اسے مار دیا۔ کہنے لگے میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ کہنے لگے نہیں، اب کہ بس میں اور عذر پیش نہیں کروں گا، اب آپ ایک دفعہ مجھے پھر درگزر کر دیں۔ پھر چل پڑے۔ پھر دیکھا ایک گاؤں میں گئے، اور وہاں پر ایک بستی میں، وہاں انہوں نے کھانے پینے کی ضیافت کی طلب کی کہ ہماری ضیافت کریں، تو انہوں نے انکار کر دیا ضیافت کرنے سے۔ خیر، وہاں ایک دیوار تھی جو گرا چاہتی تھی، تو حضرت روایات میں آتا ہے کہ ایسے ہاتھ لگایا اور وہ سیدھی ہو گئی، اور حضرت موسیٰ بول پڑے پھر کہ اگر انہوں نے کھانا تو ہمیں دیا نہیں، اگر آپ ان سے اجرت ہی لے لیتے جو دیوار آپ نے سیدھی کر دی ہے۔ تو کہنے لگے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اب میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ تینوں باتیں جو میں نے کام کیے۔ یہ جو کشتی تھی یہ دو مسکینوں کی تھی، غریب لوگوں کی، اور یہ مسکین لوگوں کی تھی، اور آگے ایک بادشاہ ہر خوبصورت کشتی کو کھینچ لیتا تھا، غصب کر لیتا تھا، تو میں نے اسے عیب دار بنا دیا تاکہ ان کی بچت ہو جائے۔ اور جو بچہ تھا
وہ اس کے والدین مومن نیک لوگ تھے، ہم ڈرے کہ کہیں وہ ان کو طغیانی میں یا اپنا گمراہی میں نہ ڈال دے، اس لیے ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ اور پھر ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب انہیں اس سے بہتر اولاد عطا فرما دے گا۔ اور جو دیوار تھی وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی جو ابھی چھوٹے تھے، اور ان کا والد فوت ہو گیا، اور تو وہ بہت نیک آدمی تھا، ان کا بچوں کے لیے خزانہ اس دیوار کے نیچے تھا، تو ہم نے اس کو سیدھا کر دیا تاکہ خزانہ جب وہ بڑے ہوں تو اپنا خزانہ نکال لیں۔ تو یہ آخر میں فرمایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ عَمْرِي، میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ یہ جملہ ہمیں اعتراض کرنے سے روک دیتا ہے کہ وہ بچے کو قتل کیوں کیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد ذوالقرنین کا جو لوگوں نے، یہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، ان کے بارے میں یہاں ذکر ہوا۔ حضرت ذوالقرنین جو ہیں یہ ایک حکمران تھے، اللہ نے ان کو اسباب و وسائل کی فراوانی دی ہوئی تھی، اور انہوں نے مشرقی علاقے اور مغربی علاقے سارے فتح کر کے، یعنی فتح کیے، مشرق کی طرف گئے، مغرب کی طرف گئے، سارے علاقے فتح کیے، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج کے جو ایک فسادی قوم تھی، ان کے درمیان ایک لوگوں کے لیے دیوار بھی بنا کر دی، اور یہ بڑے عادل حکمران تھے۔ یہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ جب وہ فتوحات کرتے ہوئے سورج غروب ہونے کی جگہ پر پہنچے، کہ وہ ایسی جگہ پر غروب ہو رہا تھا جو چشمہ تھا کیچڑ والا، وہاں پر غروب ہو رہا، اور پھر مشرق کی طرف جب گئے سورج طلوع ہو رہا تھا، ایسے لوگوں پر جنہوں نے لباس بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ یہ ساری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی، اور وہ بات بھی کچھ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ البتہ وہ کہنے لگے کہ یہ یاجوج اور ماجوج ادھر سے آتے ہیں اور یہاں فساد مچاتے ہیں، آپ ہمارے لیے یہ کام کر دیں، ہم آپ کو اس کی مزدوری دے دیں گے کہ کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیں۔ وہ کہنے لگے جو میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے یہ بہت کچھ ہے، اس لیے آپ بس میری مدد کریں طاقت کے ذریعے، کہ میرے پاس لوہے کی چادریں لائیں، اور پھر ان کو پگھلایا، اور پھر کہا کہ خوب تھوکو اس میں، اور پھر جب وہ گرم ہو گئیں تو کہنے لگی اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ، تو اوپر ڈال دیا، اور یہ ایک بڑی مضبوط دیوار بنا دی، اور کہنے لگے کہ اب یہ نہیں آتا۔ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ قیامت کے قریب یہ دیوار ختم ہو جائے گی، اور پھر یہ نکلیں گے اور فساد مچائیں گے۔ یہ یاجوج اور ماجوج، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پھر سورہ کہف کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست بات کی، فرمایا کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے خسارے میں کون لوگ ہیں، اور فرمایا کہ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں لگ گئیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، حلال کماتے ہیں، نماز پڑھے نہ پڑھیں، کماتے تو حلال کماتے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اپنے رب کی ملاقات کا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے، ان کی سزا جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ اور فرمایا کہ اگر یہ پورا سمندر سیاہی بن جائے، روشنائی بن جائے، اور میرے رب کے کلمات لکھے جائیں، تو میرے رب کے کلمات یعنی رب کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہوں گے کہ یہ سارا سمندر ختم ہو جائے گا۔ میرے رب کی اتنی تعریفیں ہیں۔ فرمایا کہ اے نبی ان کو کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، اور میری طرف وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، اور جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ اسی طرح آگے سورہ مریم ہے، اور سورہ مریم میں شروع میں حضرت
زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کہنے لگے اللہ سے کہ اے اللہ میری ہڈیاں کمزور، میرا سر سفید ہو گیا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن میں کبھی بھی تیرے سے دعا کر کے تیری رحمت سے کبھی محروم نہیں ہوا، میں کبھی بھی محروم نہیں ہوا، اب مجھے کوئی وارث دے دے۔ ان کا مقصد تھا کہ یہ جو میرا مشن ہے تیرے دین کو آگے پھیلانے کا، میرے بعد نظر نہیں آ رہا میرے رشتہ داروں میں کوئی یہ کام سنبھالے، تو میرا وارث بنا جو اس کام کو آگے چلائے۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک بچے کی جس کا نام بھی ہم نے خود رکھا ہے یحییٰ، اور اس جیسا نام کبھی پہلے نہیں رکھا گیا۔ یہ ہمارے ہاں ٹنکی پھنکی نام رکھتے ہیں انگریزوں کے کتوں والے، اور یہ دیکھیں اللہ کا رکھا ہوا نام ہے یحییٰ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پھر فرمایا، حضرت زکریا فرمانے لگے کہ میری کوئی نشانی بتا دیں، مجھے پتہ چلے کہ میرے گھر میں اولاد آنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ تو 3 دن راتوں تک کسی سے بات نہیں کر سکے گا جب کہ تو بالکل ٹھیک ہوگا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے حضرت مریم کا ذکر فرمایا۔ تو یہ حضرت مریم کے حوالے سے انشاءاللہ کل میں بات کو مکمل کر کے آگے چلوں گا، کیونکہ پھر وقت آپ کا زیادہ لگ جائے گا۔ بارک اللہ فیک۔ یہ ہمارا 16واں پارہ انشاءاللہ کل مکمل ہوگا اور آگے انشاءاللہ پھر چلیں گے۔